توجہ سے بات سنتے آئیے. وجہ کیونکہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. بادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ درج ہے. اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا. مروان اس کا نام تھا, حکم کا بیٹا تھا. باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالت ماپ گلیوں میں چلتے تھے, یہ پیچھے نبی کی نقلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنیع معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کرتے تھے. نبی نے حکم نہیں دیا, اس نے دیا کہ تو برداشت کر لیتا ہے, مجھ سے نہیں. انہیں مدینے سے باہر نکال, انہیں مدینے سے اتنا باہر نکال کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکال. جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا. صرف مدینے نہیں بلایا, اس سے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا. نوجوانوں کے لیے یہ باتیں نہیں ہوں گی, لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا. یہ میں پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا ہوں. مصر کا گورنر بنا دیا. مصر اس دور کی سب سے مہنگی اسلامی ریاست تھی. سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا, اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر لگا دیا. مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ اکٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن ابی بکر کے پاس. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے؟ بسم اللہ. محمد بن ابی بکر کے پاس, اور انہوں نے آ کے محمد بن ابی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے. محمد بن ابی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھر آئے. محمد بن ابی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے. مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معزول کرے. مولا محمد بن ابی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے. جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے. جو بندے سر ہلا رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کے لیے بہتری ہے. اسے جا کے خبر دی کہ اصل حاکم ہے, حقیقی وارث آیا ہے. وہ اٹھ کے اور کیا آگے انہوں نے مولا علی سے پوچھا, جی ہاں جی اے وصی رسول, اے جانشین پیغمبر, اے دماد رسول, آپ کیوں آئے؟ مولا فرمایا میں تجھ سے پوچھنے آیا ہوں کہ تو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگا؟ اس کا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عہدے سے ہٹا دیتے. تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں. محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے. اسے محمد بن ابی بکر طرف دیکھ کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے, اسے مصر کا گورنر لگا دیتے. فوری طور پہ اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھ. سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے. جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے معزول سمجھ, اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پہ بٹھا, سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ. یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی. محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا. مولا علی چلے دربار سے. مولا بازار میں, محمد ساتھ ساتھ. محمد سوچ رہا علی کے آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیا کیا, اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی شکایت کی, اس نے فوراً دور کر دی. چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا. جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا, یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں, زحمت دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے, مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں. مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا, لیکن رات کو سفر نہ کرنا. چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. محمد بن ابی بکر کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نا کہ نہیں کرنا, اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز ہے. محمد بن ابی بکر نے ساتھ اپنے چند نوکر تیار کیے. تیار کر کے محمد بن ابی بکر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئی مدینے میں. مدینہ سے تھوڑے سے فرسخ کے فاصلے پہ گئے تھے, رات ہو گئی. محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو. انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا اور ابھی خیمے. اس نے کہا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہیں کرنا, حکم علی تھا تو لہذا ابھی یہیں پہ خیمے لگیں گے.
वहीं पे पड़ाव हो गया, पड़ाव हो के आग रोशन कर दी गई। आग इसलिए रोशन की जाती थी कि अगर कोई दूर से गुजर रहा हो तो उसे पता चले कि कोई लूटने वाले नहीं बैठे, कोई शरीफ बैठे हो, किसी काफिले ने पड़ाव किया हुआ। आग रोशन हो गई। जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर ने आके खैमे में मुसल्ला बिछाया, इबादत इलाहिया में मशगूल हो गए। अभी मोहम्मद इबादत कर रहे थे, या मोहम्मद को अपने कानों में किसी घोड़े के दौड़ने की टप्पों की आवाज आई। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फौरन कान आवाज की तरफ किया। अब आवाज से मोहम्मद बिन अबी बकर ने अंदाजा लगाया एक ही घोड़ा है, घोड़ा भी आला नस्ल का है, भाग भी तेज रहा है, निकला भी अभी मदीने से है। फिर फौरन ज़हन में सवाल है, अगर ये शख्स मदीने से निकला था, ये रात के वक्त अकेला सफर क्यों कर रहा है? अगर इसने सफर करना था तो यहां काफिला था, ये काफिले के साथ क्यों नहीं आया? ये सवाल ज़हन में थे, या अली की बात आ गई याद, रात को सफर ना करना। मोहम्मद बिन अबी बकर तो पहले ही रात ढूंढ रहा था। मोहम्मद बिन अबी ने फौरन खैमे से बाहर निकले, अपने नौकर से जल्दी जल्दी उठ उठ उठ, घोड़े पे जीन रख, बंदा पकड़। उसे घोड़े पे जीन रखी, घोड़ा दौड़ाया, बंदा गिरफ्तार करके मोहम्मद बिन अबी बकर के कदमों में। मोहम्मद ने पूछा कौन है तू? उसे कहा जी मदीने का रहने वाला। कहां जा रहा है? यमन। क्यों जा रहा है? उसने कहा इसी जाती काम के सिलसिले में। मोहम्मद बिन अबी बकर ने अपने नौकरों से कहा इसकी तलाशी लो। जामे तलाशी ली गई, कुछ जाती सामान को ज्यादा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मोहम्मद ने कहा और इसके पास क्या? उन्होंने कहा इसके घोड़े की गर्दन में एक मशकीजा है पानी का, पानी का मशकीजा निकालो। निकाल, क्या है इसमें? उसका पानी है। फरमाया इसे तलवार से चीरो। चीरा, पानी बहाओ, पानी बहाया, हाथ डालो, अंदर से शीशे की बोतल, उसके अंदर एक खत। मोहम्मद बिन अबी बकर ने तलवार की न्याम मार के बोतल को तोड़ा, अंदर से खत को निकाला, खत को खोला। खत में लिखा हुआ था कि तेरी तरफ मोहम्मद मेरा खत लेके आ रहा है। मोहम्मद बिन अबी बकर के पहुंचने से पहले कि तेज रफ्तार घोड़ा सवार सिपाही तुझ तक पहुंच जाएगा। एक दस्ता लश्कर का मिस्र के बाहर खड़ा कर देना, जो मोहम्मद को तुझ तक पहुंचने से पहले कत्ल कर दे, और मोहम्मद की लाश किसी वीराने में फेंक देना। मोहम्मद बिन बकर ने खत पढ़ा, खत को बंद किया, मुंह मदीने की तरफ करके, और सफरों से बचाने वाले, और नीयतों के लहजे सुनने वाले, और इरादों से बाखबर, नौकरों की इज्जतें रखने वाले, बादशाह हुसैन। मालिक करम हो गया तेरा, बंदे को गिरबान से पकड़ा। मदीने में जाके अली के दरवाजे के बाहर मोहम्मद बिन अबी बकर के कदम रुके थे। ये अली की हुजरे से आवाज आई, बंदा गिरफ्तार हो गया। यार पसंद है मौजू के नहीं पसंद है? बंदा गिरफ्तार हो गया। उसका या अली बंदा गिरफ्तार हो गया। अली बाहर आए, मोहम्मद ने कदमों पे हाथ रखेगा, मौला जब खबर थी मुझे क्यों भेजा? मौला मुस्कुरा के फरमाते मोहम्मद मैं सबूत के बगैर हमला नहीं करता। आए कहां से ला गई दुनिया अली जैसा इमाम। बंदे को पकड़ा और मौला अली अपने घर में गए। तारीख कहती है अली ने जर्द रंग की अबा पहनी। जर्द अबा हमेशा मौला अली जंग में जाते हुए इस्तेमाल करते। जब अली अपने कांधे पे जर्द अबा रखते थे तो मदीने के लोग दरवाजे बंद कर लेते थे कि आज अली जलाल में है। उस रात मौला ने जर्द अबा अपने कांधे पे रखी। कांधे पे रख के मौला दरबार की तरफ गए। दरबार के बाहर नेज़े बरदार मशाले लेके सिपाही खड़े थे। अली ठोकर से दरवाजा खोला, उठाओ इसे। अली का जलाल तख्त से जमीन पे गिरा। न ताज संभला न आवाज संभली। बिड़बिड़ाते हुए अली के सामने आके, जी या अली हुक्म। अली ने फरमाया कि ये कासत तेरा है? मोहम्मद खत दे। खत तेरा है?
علی نے فرمایا چمڑا دربار کا ہے. کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مخصوص چمڑا استعمال ہوتا تھا جو بازار میں بیچنا خریدنا جرم تھا. مولا نے فرمایا یہ چمڑا دربار کا ہے, اب اسے انکار نہیں ہو سکتا. دستخط تیرے ہیں, مہر تیری ہے, جی میری ہے. کاست تیرا ہے, جی میرا. گھوڑا دربار کا ہے, جی میرا. اتنا کہنا تھا, یا علی مڑے بلا تشبیہ علی چلنے لگے پیچھے. یا علی بات تو سنیں گے, فرمایا بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں. ہائے ہائے ہائے, بس اب علی کی ذمہ داری نہیں. مولا بات تو سنیں گے, مولا میری علی دربار سے باہر جائے. دربار سے باہر گئے, خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیل گئی. جو ایک گروہ پہلے ہی دشمنی میں آماتا تھا, ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا. انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. پوری رات بندوں نے گھر کا گھیراؤ کیے رکھا. تاریخ میں جملے نہ ہو میں اس شوق میں گردن کا لہو دوں. اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھ کے اس میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہا, کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں. کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں. اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا. یا یکدم گلی میں دو سائے داخل ہوئے. سپاہیوں نے کہا روکو روکو روکو, اسے کون ہے؟ پیچھے سے آواز آئی, رستہ دو, حسن اور حسین آ رہے ہیں. نیزے ہٹے. جب روشنی میں شہزادے آئے, حسن کے ہاتھ میں کھانا, حسین کے ہاتھ میں پانی. شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھ کے کہا, سخی نے بھیجا ہے. اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دے کے کہا, شہزادو بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے. حسن حسین نے کہا, تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا. حکومت کے معاملات میں علی نہیں بولیں گے, مدینے کے مقامی اختلافات میں علی نہیں بولیں گے. یہ کہہ کہ حسن اور حسین گئے. رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی, پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں. لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی اہم ہے. اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا. قتل جب ہوا, خلیفہ کا خبر پہنچ گئی پورے دنیا میں, عرب دنیا میں. ایک نبی کی بیوی جو ہے وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے ناراض ہو کے بصرہ چلی گئی تھی. تو جو ہے پوری صاحبان کے نہیں ہے سرکار. ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ آپ محظوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہوں. ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا, 1.5-2 منٹ بعد. انہیں بصرے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا ہے, خلیفہ قتل ہو گیا ہے. قتل ڈالتے ہیں علی کے سر, علی کی دشمنی بھی پوری ہو جائے گی. وہ تو ہوئی, حکومت میں قبضہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ایک پورا گروہ لے کے, ایک لشکر لے کے بصرہ سے روانہ ہو گئی. خبر مدینے پہنچ گئی. مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا. علی نے رستے میں جا کے کہا انہیں مدینے داخل ہونے سے پہلے روکے. رستے میں ایک میدان میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا. کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اونٹ کو عربی میں جمل کہا جاتا ہے. جس میدان میں جا کے وہ اونٹ رکا اسے کہتے ہیں میدان جمل, جس کی وجہ سے یہ جنگ مشہور ہے, جنگے جمل. اب وہاں پہ آ کے اونٹ کھڑا ہو گیا. اونٹ جب کھڑا ہوا تو اس سے پہلے رستے میں ایک لائن میں بھول گیا, میں ایک لمحے کے لیے واپس جاتا ہوں. ایک جگہ پہ گزرتے ہوئے اس اونٹ پہ کتے بھونکے تھے. اس بی بی نے طلحہ اور زبیر سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ انہوں نے کہا مقام حواب ہے. اس نے لرز کے کہا آدھی رات کو مجھے محمد نے جگا کے کہا تھا جسے مقام حواب کے کتے بھونکے وہ حق پہ نہیں ہوگے. میری بیویوں میں سے ایک بیوی جسے حواب کے کتے بھونکیں گے وہ حق کے خلاف تھی. 40 بندوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دی کہ یہ جگہ حواب نہیں.
یہ اسلام کی پہلی جھوٹی گواہیاں تھیں. جنہوں نے ہوا پہ جھوٹی گواہیاں دے دی, یہی گواہیاں فتح میں استعمال ہوئی تھی. اب آ کے کھڑے ہو گئے, میدان سج گیا. علی ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو, کیونکہ ان کی سازش تھی کہ علی کے ہاتھوں قتل عام ہو تاکہ ہم علی کی دشمنی میں مزید اضافہ کر سکیں. علی چاہتے تھے کہ مزید قتل عام نہ ہو. مولا علی نے, بس میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں, چند چہرے نیند میں آ گئے ہیں تو اب میں بالکل ختم کرنے لگا ہوں, بس بات مکمل کروں سرکار. بسم اللہ. مولا نے, بسم اللہ سرکار, بادشاہ حسین عزت دے, مولا نے جناب حسن کو بھیجا. حسن جا کے سمجھا کے آ. جناب حسن آئے, اس وقت یہ بی بی خیمے میں تھی. حسن نے آ کے کہا میرے بابا علی نے مجھے بھیجا ہے, بابا جنگ نہیں کرنا چاہتے, بابا چاہتے ہیں کہ آپ واپس مدینے خیر و خیریت سے عافیت سے چلے جائیں, یہ گروہ آپ کو اکسا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں, میں ہر صورت میں جنگ کروں. مولا حسن واپس آئے. مولا نے آ کے کہا مولا بابا میں نے کہا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. مولا سوچ رہے تھے کہ کہیں جنگ رکے. مولا نے آخری حربہ استعمال کیا. مولا نے فرمایا محمد بن ابی بکر تم جاؤ. جب محمد بن ابی بکر گئے تو کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے خیمے کے باہر 2 سپاہی کھڑے تھے پہرا دینے کے لیے. جب محمد اندر داخل ہوئے تو انہوں نے نیزوں کے ساتھ محمد کو روکا. کہاں جا رہے؟ اس نے کہا میری بہن ہے, میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے منع کیا ہے کہ محمد بھی آئے تو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. محمد بن ابی بکر نے دروازے سے کہا میں بھائی ہو کے ملنے آیا ہوں اور آپ نے سپاہیوں کے ذریعے مجھے روست دیا ہے. انہوں نے اندر بیٹھے ہوئے کہا تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے, اگر تو میرا بھائی ہوتا تو میرے لشکر پہ ہوتا, تو علی کے لشکر پہ نہ ہوتا. جملے محمد بن ابی بکر کے نہ ہو, میں اپنی گردن کا لہو دوں. محمد بن ابی بکر کا کس بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ تیرے جیسی 1000 بہنیں ہو, میں علی کی نوکری سے قربان کر, میں علی کی نوکری نہیں چھوڑ سکتا. میرے سامنے حدیث پیغمبر ہے. پانی چھوڑا دو. متوجہ صاحب, میں وار دوں علی کے نوکری سے. اس کا پھر محمد واپس جا. محمد بن ابی بکر واپس آ گئے. صبح کے وقت اونٹ کو میدان کے بالکل وسط میں لا کے کھڑا کر دیا. تاریخیں کہتی ہے اونٹ بھی عام اونٹوں جیسا نہیں تھا. اس کا چہرہ ہیبت ناک تھا, نکیلے دانت تھے, لمبا قد تھا. اونٹوں میں بھی وحشت ناک اونٹ تھا جس میں لا کے اماری رکھی گئی. اماری میں انہیں بٹھایا گیا, ارد گرد حصار گھوڑوں کا باندھا گیا. جب مولا علی نے فرمایا سپاہیوں سے کہ حملہ کیا جائے, حملہ کرنے کے لیے جب علی کے نوکر آگے گئے اور صف باندھ کے کھڑے ہوئے کہ کوئی مقابلے پہ آنا چاہے تو آئے. کتابیں کہتی ہیں کہ دوسری طرف سے اب کیا سازش ہوئی, وہ سازش سنیے گا. ایک سپاہی ادھر سے آتا, اونٹ کی مہار چومتا اور علی کے نوکروں کی تلوار کے نیچے جا کے اپنی گردن کر دیتا. گردنیں کٹنی شروع ہو گئی. لوگ رضاکارانہ طور پہ اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتارنا شروع. سپاہیوں نے کہا یہ علی لڑے کس سے؟ ہم لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, وہ سامنے آ کے گردنیں کر دیتے ہیں. اونٹوں کی کوئی مہار چوم رہا ہے, کوئی اونٹ کے پاؤں چوم رہا ہے. علی نے کھڑے ہو کے فرمایا مجھے اندیشہ ہے جیسے سامری کے بچڑے کی پوجا ہوئی تھی, اس اونٹ کی پوجا نہ ہونی شروع ہو جائے. تو مولا پھر اس کا حل کیا؟ مولا نے فرمایا اس کا حل ہے سپاہی واپس آؤ, تیر انداز نیچے اتر آؤ, واپس آؤ. سارے علی کے پیچھے واپس آئے. مالک استر خیمے سے نکلے. حکم بادشاہ, مالک گھوڑے کی زین پہ, تلوار نکال. مالک گھوڑے کی زین پہ بیٹھے. مولا حکم فرمایا اونٹ کی ٹانگ کاٹ کے آ. اب علی کے نوکر پیچھے بیٹھے, علی کے بیٹے جو ہیں وہ ٹیلے پہ ہیں اور علی دیکھ رہے ہیں. مالک استر گھوڑے کی زین پہ, حکم علی آیا, تلوار نیام سے نکالی, پوری شدت سے مالک دوڑ کے گئے, گھوڑے کی زین چھوڑی, گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے مالک نے وار کیا, اونٹ کی گردن کاٹی. مالک گھوڑے کی پچھ پہ سوار ہوئے, گھوڑا آگے نکل گیا. پیچھے مڑ کے مالک نے دیکھا 3 اونٹیں, ٹانگوں پہ اونٹ کھڑا ہے. ایک ٹانگ کٹ چکی ہے لیکن اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر واپس آگے سے گھوم کے پھر واپس آئے, پوری شدت کے ساتھ دوسرا وار کیا, دوسری ٹانگ کٹ گئی.
دو ٹانگیں اونٹ کھڑا ہے. مالک پھر ٹیلے کے اوپر سے گھوم کے آئے, پھر تلوار کو نعمت دوہراتے ہوئے پھر آ کے پوری شدت سے وار. تیسری ٹانگ کٹ گئی, ایک ٹانگ پہ اونٹ کھڑا ہے. جب ایک ٹانگ پہ کھڑا اونٹ دیکھا تو ادھر والے لشکر میں شور مچ گیا, حق ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے اللہ کی غیبی قوت, یہ ہے اللہ کی غیبی طاقت. یہ دیکھو علی نے اونٹ کی ٹانگیں بھی کٹوا دی لیکن اللہ اس اونٹ کو گرنے نہیں دے رہا. علی کے نوکروں میں سنسناٹی ہو گئی, یا علی یہ کیا ہوا. علی فوراً علی نے اپنی ابا پھینکی, علی ٹیلے پہ آئے, مالک جی مولا, مالک ٹانگ کاٹ. مولا کاٹ رہا, اونٹ گر نہیں رہا. فرمایا لا حول ولا پڑھ کے کاٹ, اونٹ نہیں شیطان کھڑا ہے. مالک لا حول ولا پڑھ کے اونٹ کی اگلی ٹانگ کر کتابیں کہتی ہے مالک اس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مالک نے دونوں گھٹنے زمین پر رکھے, لا حول ولا پڑھ کے مالک نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی. ٹانگ کا کٹنا تھا, اونٹ زمین پہ گرنے لگا, ہماری زمین پہ آنے لگی. لوگوں کے دل دھڑکنے بند ہو گئے. یہ علی نے کیا کیا ہے؟ ابھی نبی کی زوجہ کی توہین ہونے لگی ہے, ابھی ہماری اونٹ کی پوچھ سے زمین پہ آئی نہیں تھی. یہ علی کی پوچھ کے پیچھے سے ایک بجلی کی تیزی سے جوان پوری طاقت کے ساتھ گھوڑا دوڑا کے بھاگا. اس نے ہماری زمین پہ آنے سے پہلے ہودج کے اندر ہاتھ ڈالا, انہیں اٹھا کے گھوڑے کے پوش میں بٹھایا. اس نے پیچھے سے آواز لگے گا, ہائے کیا کیا علی نے, نبی کی زوجہ کو غیر کا ہاتھ لگ گیا. اس نے نقاب ہٹا کر چپ, تیرا بھائی محمد بھی نبی بکا رہو. بغیر نہیں, تیرا بھائی محمد. بادشاہ حسین عزت دے جس نے 45 منٹ میرا ساتھ دیا, اگلی صدر بھی اسی بندے کے لیے, تیرا بھائی محمد بن عباس. اب جس جملے کے لیے جی پوری محنت کی ہے نا جی, جملہ نہیں پڑھنے لگا, میں دلیلوں کے سر کاٹنے لگا ہوں. ایک لمحے کے لیے کوٹ شاہ اپنی سماعتیں مجھے ادھار دے دے, اگلے لمحے میں یوں اپنے آپ کو عرش پہ ہلکا محسوس کرو گے. یا جب محمد کی آواز آئی, دوبارہ آ کے خیمے میں بٹھایا گیا. علی خود اپنے بیٹوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے خیمے کے باہر آئے. علی نے فرمایا میں نے پہلے حسن کو بھیجا, پھر میں نے محمد بن ابی بکر کو بھیجا. میں نے بار بار کوشش کی کہ آپ واپس چلی جائیں, لیکن آپ نے اپنی نسبت کا خیال نہیں کیا. مجھے رسول کی نسبت بڑی عزیز تھی. انہوں نے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے کہا, کاش علی تو میری نسبت کو سمجھ آتا, میں مدینے جا کے لوگوں کو بتاؤں گی تو نے رسول کی زوجہ کے ساتھ یہ سلوک کیا. اتنا کہنا تھا, علی نے خیمے کے باہر سے آواز دے کے کہا دوبارہ یہ فخر علی کے سامنے نہ کرنا, رسول کی زوجہ تھی ہے نہیں, تھی ہے نہیں. اتنا جملہ کہنا تو نے کہا کس طرح نسبت سے محروم کر سکتا ہے. علی نے فرمایا مجھے محمد نے اپنا نفس کہا ہے, میں نفس محمد ہونے کے تحت آج سے آپ کو نکاح سے خارج کر. میں ہوں نفس پیغمبر, میں ہوں نفس اللہ. ایک ہی وقت میں علی کے پاس دو نفس تھے, اللہ کا نفس بھی تھا, محمد کا نفس بھی تھا. اور جو نکاح پڑھواتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے جب صیغہ نکاح پڑھا جاتا ہے تو نفسی کا لفظ آتا ہے, نکاح جسم کا نہیں نفس کا ہوتا. نفس محمد کا نام علی ہے, نفس محمد تھا نہیں, نفس محمد ہے. آج بھی کوئی اختیار محمد کو پردے میں بیٹھ کے استعمال کر رہا ہے. بس یہ ایسا واقعہ رونما ہونا تھا یا علی کی دشمنی اور پھیل گئی. پھر صفین آ گئی, صفین میں پھر علی کے دشمن علی کے سامنے نئے طریقے سے سامنے آ گئے. جمل اور صفین کی لڑائی کا بدلہ لینے کی خاطر شام سے زہر مدین کوفے بھجوائی گئی.